اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اچھا تم بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے اور میری طرف دیکھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس دوران میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور عرض کیا شعور۔ انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا عقل۔ وہ فوراً بولے شعور اور عقل دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ میں نے مزید سوچا اور عرض کیا آکسیجن، سورج کی روشنی، پانی، خوراک اور جمالیاتی حس۔ انہوں نے نام میں گردن ہلا دی۔ میں نے عرض کیا تعمیر کا فن۔ انسان کائنات کی واحد مخلوق ہے جو پتھروں کو ہیرے کی شکل دے سکتی ہے، جو مٹی کا محل بنا سکتا ہے اور جو ریت کے ذروں کو شیشے میں ڈھال سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کے بعد انسان کی تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کا نام لینا شروع کر دیا، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتے رہے، یہاں تک کہ میں تھک گیا اور بے بسی سے ان کے طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتے اور نرم آواز میں بولے آپ نے انسان کی جن خوبیوں اور صلاحیتوں کا ذکر کیا وہ تمام اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ خوبیاں قائم اور دائم رہتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو انسان فرعون اور نمرود یا بش اس کی خوبیاں اس کی خامیاں بن جاتی ہیں اور وہ دنیا میں زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سننے لگا۔ وہ بولے میں آپ کو اب اس سے بڑے تحفے کے بارے میں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ وہ بولے قدرت نے انسان کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری مخلوق، کوئی خاکی یا نوری یا پیکر اس خوبی کے مالک نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا جناب میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ بولے مثلاً تم چاند کو لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اس نے چاند میں ایک پروگرام فیڈ کر دیا اور چاند اب تک اس پروگرام کے تحت چمک رہا ہے، اور جب تک قدرت پروگرام نہیں بدلے گی یہ چاند اسی طرح چمکتا رہے گا۔ آپ سورج، ستاروں اور سیاروں کو لے لیجئے، زمین کی حرکت کو لے لیجئے، ہواؤں، فضاؤں، ندیوں اور نالوں کو لے لیجئے، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں کو لے لیجئے، زلزلوں، طوفانوں اور سیلابوں کو لے لیجئے۔ یہ تمام ایک پروگرام کے تحت چل رہے ہیں اور قدرت یہ پروگرام فیڈ کر کے ان سے لا تعلق ہو گئی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا جناب میں اب بھی آپ کا نقطہ نہیں سمجھ سکا۔ وہ بولے دنیا کا کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی ستارہ اور کوئی سیارہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نواز رکھا ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، وہ اسے ناراض کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا جناب میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے، بولے لیکن اس نقطے کو سمجھنے کے لیے مجھے پیچھے تاریخ میں جانا پڑے گا۔ میں خاموشی سے سننے لگا۔ وہ بولے آپ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا وہ انسان کو سجدہ کرے۔ شیطان نے حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اسے ہمیشہ کے لیے رندیا کر دیا گیا۔ شیطان آسمانوں سے اترا اور کروڑوں سال زمین پر خوار ہو رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ چکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی ناراض ہوئے اور انہیں بھی آسمان سے زمین پر بھیج دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے رویے اور شیطان کے رویے میں بڑا فرق تھا۔ وہ دم لینے کے لیے رکے اور دوبارہ گویا ہوئے۔ شیطان زمین پر آنے کے باوجود اپنی بات پر اڑا رہا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ وہ سجدے میں پڑے رہتے تھے، روتے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی، اپنے جرم اور اپنے گناہ کی معافی بھی مانگتے جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہ کر لی اور معیشت ازدی ان سے راضی نہ ہو گئی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے درمیان خاموشی کے بے شمار پل گزرے ہیں۔ جب یہ وقفہ طویل ہو گیا تو میں نے عرض کیا جناب میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ مسکرائے اور نرم آواز میں بولے اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے سب سے بڑا انعام توبہ ہے۔ انسان اس انعام، اس تحفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر سکتا ہے، اور وہ اللہ جو اپنے بندے کی کسی خطا، کسی جرم، کسی کوتاہی
ही किसी गुनाह से नाराज होता है और अल्लाह अपने बंदे की तौबा से मान जाता है और इस बंदे पर अपने रहम, अपने करम और अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोल देता है और यूं इंसान सुकून में चला जाता है। वो साहिब रुके और दोबारा बोले, जब तक इंसान को अल्लाह की मोहब्बत, करम और रहम नसीब नहीं होता उस वक्त तक इंसान को सुकून, आराम, चैन, खुशी और मसरत हासिल नहीं होती। खुशी, खुशहाली और सुकून अल्लाह की रजामंदी से मुंसलिक है और जो शख्स, जो कौम और जो तबका अल्लाह ताला की रजामंदी से महरूम हो जाता है उसका सुकून, खुशी और खुशहाली छिन जाती है। चुनाचे जब भी इंसान का रिज़्क तंग हो जाए, उसका दिल मसरत और खुशी से खाली हो जाए, वो चैन और सुकून से महरूम हो जाए और उसे जिंदगी में एक तपश, डिप्रेशन और टेंशन का एहसास हो तो उसे चाहिए वो अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाए, वो कसरत से तौबा करे और वो अल्लाह ताला को राजी करे। मैं खामोश रहा। वो बोले, ये सुकून एक ऐसा नुस्खा है, सुकून का दूसरा नुस्खा माफी है। हम लोग दिन में औसतन 100 से 300 तक गलतियां करते हैं। अगर हम हर गलती पर माजरत को अपनी रूटीन बना लें, हमने जल्दबाजी, बेपरवाही, नफरत, गुस्से, तकब्बर और हट धर्मी में जिस शख्स का हक मारा, हमने जिसको नुकसान पहुंचाया और हमने जिसको डिस्टर्ब किया और हम अगर फौरन उस शख्स से माफी मांग लें तो भी हमारी जिंदगी में सुकून, आराम और खुशी आ सकती है। हमें माफी मांगने में कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि माफी वो चट्टान है जिसके नीचे सुकून, खुशी और खुशहाली के चश्मे छुपे हुए हैं और जब तक हम ये चट्टान नहीं सरकाएंगे, हम खुशी, खुशहाली और सुकून का ठंडा पानी नहीं पी सकेंगे। वो रुके और दोबारा बोले, याद रखो, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शैतान तौबा और माफी से दूर रहता है, जबकि अल्लाह ताला बंदे उन दोनों चीजों को अपनी रूटीन बना लेते हैं। हट धर्मी, तकब्बर, जुल्म, जिद, नफरत और गुस्सा शैतान की खामियां हैं और जिन लोगों की जात में ये सारी खामियां इकट्ठी हो जाती हैं, तुम कभी उनके मुंह से तौबा और माफी का लफ्ज नहीं सुनोगे। चुनाचे तुम कभी उन लोगों को पुरसुकून, खुशहाल नहीं पाओगे। ये दौलतमंद हो सकते हैं लेकिन ये दौलत इन्हें खुशी और सुकून फराहम नहीं करती। तुम उन लोगों का अंजाम भी अच्छा नहीं देखोगे, जबकि माफी और तौबा करने वाले लोगों में तुम्हें गुस्सा, नफरत, जिद, जुल्म, तकब्बर और हट धर्मी नहीं मिलेगी और तुम्हें ये लोग कभी परेशान, कभी डिप्रेशन और टेंशन नहीं मिलेंगे। चुनाचे हर लम्हा लोगों से माफी मांगते रहो, अल्लाह से तौबा करते रहो, तुम्हारी जिंदगी से कभी सुकून, खुशी और खुशहाली कम नहीं होगी। वो खामोश हो गए। मैंने उनके घुटने छुए और बाहर आ गया। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुंच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।